الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ قرآن عظیم کی چند آیات مقدسہ جو آج کے خصوصی موقع کی مناسبت سے ہیں، آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اس خاص قربانی کا ذکر فرمایا، اس خواب کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر اس کے ایک بندے کا اخلاص کی بنیاد پر، بلکہ اس کے دو عظیم ترین جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کا اپنے آپ کو پیش کر دینا، اور ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اس کی رضا کو مقدم کرنے کا مظہر نظر آتا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں قربانی کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سعادت مندی کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشوں میں آپ علیہ السلام کو مبتلا فرمایا، اور اللہ کے فضل اور عنایت سے وہ ایک مثال بن کر ابھرے، اور ہر آزمائش میں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے کامیاب و کامران ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں چاہے تو یوں بھی جس کو چاہے اپنا خلیل بنا لے، جس کو چاہے اپنا حبیب قرار دے دے، وہ مالک ہے۔ جسے جو منصب عطا فرمائے وہ مالک ہے، سارے مناصب اسی کی جانب سے ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین اور دیگر جو مقربین فرشتے ہیں، چار مشہور، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام عزت اپنی بارگاہ میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے انہیں یہ مقام عزت عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں میں اور خصوص بالخصوص ان کے لیے جو مشعل راہ کی حیثیت، رہنما کی حیثیت اور ہدایت اور مینارہ نور کی حیثیت جو شخصیات ہوتی ہیں، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ ہوتی ہیں۔ ان کو ہر ڈیو پروسیس سے گزار کر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی پیروی، جن کی اتباع، جن کی اقتداء، جن کے نقش قدم پر چلنا، جن کے دامن سے وابستہ ہونا تمہیں عظیم ترین خالق کائنات کا قرب عطا کر دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ شخصیات پھر اعلیٰ ترین عظیمت کے پیکر نظر آتے ہیں کہ وہ یہ ہمیں اس بات کا درس دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نہ صرف قولی طور پر بلکہ
عمل کے میدان میں بھی آپ انہیں ان کے قول کے بعین ہی اس پر مکمل پورا اترتا ہوا دیکھیں گے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ساری کائنات کا خالق ہمارا اللہ ہے، اس کا نظام چلانے والا اللہ ہے، ہر ایک کو وجود عطا کرنے والا اللہ ہے، ہر ایک کو کمالات عطا کرنے والا اللہ ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، جب ہم اس میں غور کرتے ہیں اللہ کی کثیر نعمتوں کو اپنے وجود میں پاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کا جو حقدار ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو باتوں کی حد تک تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن اصل تو یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہوں عمل کے میدان میں جب اترنے کی باری آئے تو اس کو ثابت کر کے بھی دکھا دیں۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ ہی کی ذات اقدس ہے جو مؤثر حقیقی ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کی عطا ہے، اس نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم ایک وقت تک اس سے نفع اٹھائیں گے، لیکن وہ ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ خلق لکم فرمایا کہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی وہ ساری چیزیں جو تمہیں عطا کی گئی ہیں وہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ تو اس خالق کائنات کا احسان مانتے ہوئے بندہ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ لہٰذا کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ مجھے یہ ثابت کرنا پڑ گیا کہ مجھے دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا، تو میں کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے رب کو اختیار کر لوں گا، بس تو ہی تو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے اس زندگی کی، جو اس حقیقت کو سمجھ گیا، جو اس کے مطابق اس راستے پر چلنے لگ گیا، اس سے بڑھ کر کامیاب انسان کوئی نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کیوں چونکہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، لہٰذا اس منہج پر وہ کامل طریقے سے پورا اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تو امت کو ان کی پیروی کا حکم دیا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، بلکہ اگر یہ چاہتے ہو کہ خالق کائنات تم سے محبت کرنے لگ جائے، تو ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع اور پیروی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی اقتداء، جن کی پیروی، جن کے دامن سے وابستہ ہو جانا، یہ انسان کے اس دعوے کو سچا ثابت کرتا ہے کہ وہ خالق کائنات سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ اور مجھ میں سے جس سے بھی پوچھا جائے گا وہ کہے گا میرے نزدیک اللہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت سب سے زیادہ پاتا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اس قول کو سچا ثابت کرنے کی جب باری آتی ہے تو وہ ایک ہی طرح سے ہو سکتی ہے کہ اللہ فرماتا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا دعویٰ اس ہی وقت ثابت ہو سکتا ہے، یا اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا تا وقت یہ کہ تم میری اتباع اور پیروی کرنے لگ جاؤ۔ یحببکم اللہ، اگر یہ کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جو ایک مینارہ نور اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں اندھیرے میں۔ ایک اندھیرے میں آپ کو روشنی نظر آ جائے، اس سے پہلے آپ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جب تک نبی تشریف نہیں لائے تھے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب روشنی آ گئی اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی اندھیرے میں چلتا ہے تو بتائیے قصور کس کا ہے، بدبختی کس کی ہے، کس کی مت ماری گئی ہے کہ وہ اس روشنی کو چھوڑ کر، عقل مند اس بات کا فیصلہ آسانی سے کر سکتا ہے کہ جب تیرے پاس روشنی اور نور آ گیا تو
تو اب اس روشنی اور نور کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا یہ تباہی تو ہے ہی ہے، حماقت بھی ہے کہ ایک بداہت عقل سے ادنا عقل اور سمجھ رکھنے والا آدمی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اب اس نور کی ہدایت اور اس نور کی روشنی میں چلنا چاہیے۔ تو انبیاء کرام کا وجود پاک اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے کا وسیلہ اور سبب اور واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے سب کچھ جب وقت آئے تو قربان کرنا یہ عظیمت کا راستہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ والسلام اس پر پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے تو بتوں کی پوجا کرنے والے اپنے میلوں میں جا رہے ہیں، اور حضرت اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان کے بتوں کو توڑ دو۔ کوئی مذاق ہے؟ آپ کو کہا جائے کسی انڈیا میں کہا جائے کسی مندر میں جا کے بتوں کو توڑ دو تو وہ کیا کریں گے پھر آپ کے بعد میں؟ لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا تو اب کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ پکڑ لیں گے، ماریں گے، اذیت دیں گے، حتیٰ کہ جان سے مار دیں گے۔ بس ایک طرف جان ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے۔ جان دینے والی ذات اسی کی ہے، تو اب جب اس ہی کی ہے تو اس کے حکم پر اس کو کیوں قربان نہ کر دیا جائے؟ اب موقع آیا ہے اس بات کو ثابت کرنے کا کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کا حکم سب سے زیادہ اہمیت رکھتا، کر دیا۔ پھر اللہ نے حفاظت بھی فرمائی یا نہیں؟ یہ بھی تو توکل کامل تھا نا کہ اس نے جس نے حکم دیا ہے ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، دنیا ایک طرف ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اتنی بڑی آگ جلا لی اور ڈال بھی دیا۔ ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہے، جبریل علیہ السلام آ گئے کہ کوئی ریکویسٹ ہو، کوئی گزارش ہو تو عرض کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ابراہیم جل جائے تو ابراہیم تیار ہے، اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ قادر مطلق ہے، وہاں بھی مجھے میری حفاظت فرمائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آنکھیں بند کر کے ظاہر یہ کہتا تھا کہ یہ چھوڑیں گے نہیں، انہوں نے بہت کچھ نقصان پہنچا دینا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا نا، تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایک نقصان کا اندیشہ، جان جانے کا اور دیگر تکالیف کے پہنچنے کا اندیشہ تھا، لیکن تو ہی تو، بس کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کام کر دیا، عادت ہی کو بدل دیا کہ آگ میں جلانے کی صفت پیدا کی ہے، اور اب آگ کو حکم دے رہا ہے کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ تیری ٹھنڈک سے بھی میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ گنوا دینے کا انعام۔ پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ کی ذات اقدس کی صفت مبارکہ ہے، وہ شاکر ہے، وہ علیم ہے۔ شاکر یعنی قدردان ہے، بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے، اور علیم ہے، جانتا ہے کس شخص نے کس نیت سے کتنی مقدار میں عمل کیا ہے، تو سب کچھ اس پر واضح ہے، اور سب کچھ واضح ہے اور قدردان بھی ہے اور قادر مطلق ہے، اور اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ بغیر عمل کے بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، تو عمل کرنے کی صورت میں کیا کچھ عطا نہیں فرمائے گا؟ تو اس نے حفاظت فرمائی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ طویل العمری، بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے لائق اولاد دے۔ بیٹا بیٹی کی تخصیص نہیں فرمائی، من الصالحین، جو بھی ہو، whoever he or she is، نیک چاہیے، کیونکہ اصل جو ہے وہ فرمانبرداری، اور نیک اولاد جو ہے وہ والدین کا اصل سرمایہ ہوتی ہے، وہ آگے اس کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوتی ہے، سبب اور ذریعہ نجات ہوتی ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے وہ اس کی جانب سے انعام ہے، اس کا فضل ہے، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے بشارت دی انہیں، اس میں خوشخبری ہے اولاد کے حصول کی اس طویل العمری میں، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب چاہے جسے چاہے اولاد کی نعمت عطا کر دے، وہ کسی نظام کا محتاج تو نہیں ہے۔
وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیتا ہے، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے۔ یہ جو نظام اس نے قائم فرمایا یہ اپنے مقام پر، لیکن وہ اپنی مخلوق کی تخلیق کے سلسلے میں کسی بھی بنائے گئے نظام کا پابند اور محتاج نہیں ہے، وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، کہ ہم نے انہیں بشارت دی، خوشخبری ہے اس میں اولاد کے لیے بھی۔ غلام فرمایا تو اس کا مطلب یہ غلام اس بچے کو کہتے ہیں جو بلوغت کے قریب پہنچ جائے، تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ بڑی عمر کو پہنچے گا، اور اس غلام اور اس خاص عمر میں خاص واقعہ ذکر ہونا ہے تو اس لیے بھی غلام فرمایا، ورنہ تو جوانی بھی حاصل ہوئی اور آپ ہی کی نسل پاک سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، تو اگرچہ جوانی بھی ملنی تھی لیکن خاص جو واقعہ آپ کی زندگی کا اس عمر کا تھا، اس لیے فرمایا بشرناہ بغلام۔ غلام قریب البلوغ لڑکے کو کہتے ہیں، اس لیے غلام فرمایا۔ حلیم یعنی عقل مند لڑکے کی بشارت دی، جو صفت باپ میں موجود تھی وہ صفت اللہ تعالیٰ نے اب ان کے بچے میں بھی پیدا فرمائی، اور پھر فرما دیا اتنے عرصے بعد اولاد ہو رہی ہے، پھر فرما دیا کہ ان کو یہاں پر حرم پاک میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پہلے اپنے وجود کو آگ میں ڈلوا دیا، اور اب جو ہے اولاد کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے کہ بس دل کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے مقابل باقی محبتیں طبعی محبتیں ہیں، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، دیگر محبتیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن اعلیٰ ترین درجے میں اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی محبت کے پیرالل اور مقابل کوئی چیز نہیں ہوگی، جو بھی ہوگی اس طرح ہوگی۔ تو اب اس اعتبار سے اپنے آپ کو تو پیش کر دیا، اب اپنے بچے کو جو کئی برس کے بعد حاصل ہوا، اور اپنی زوجہ کو یہاں چھوڑ کر، تو قرآن ذکر کرتا ہے بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، کہ اس وادی غیر ذی زرع، کہ جس میں کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے، بنجر زمین ہے، وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ پانی نہ کچھ، لیکن پھر دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو کیسا بابرکت بنایا کہ آج آپ چلے جائیں تو دنیا جہاں کی نعمتیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ اگر آواز اونچی کر کے اور ٹائم بتا سکتے ہیں تو بتا دیجیے۔ 6:45 نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، 6:45 عید کی نماز انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، آسان نہیں ہوتا، اور بیوی بھی سعادت مند، کہ پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا، اور پھر وہ زمزم والا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حفاظت فرمائی، لیکن ان کا توکل کامل تھا، اور اس توکل کی بنیاد پر اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ کر کے کام اپنا کر گئے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ جان سے چلے جائیں گے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جمعے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی کی دی ہوئی جان تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور تیسرا اپنی، پھر جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ اور ملاقات کرو، اپنے گھر والوں سے ملو جا کر۔ اب جب ملے ہیں تو یہ نیا حکم آ گیا کہ اپنے بچے کو قربان کر دو، کوئی آسان کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ پھر وہ جب ان کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، قَالَ يَا بُنَيَّ، تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے۔ یہاں پر باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے، یعنی اس کے وجود کی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک وجود ہے، اور اس کی عزت، اس کا احترام ہے، اور اس کو بھی اپنی مشاورت میں شامل کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ نہیں تھا کہ کیا پکانا کیا ہے، بریانی بنانی ہے یا کیا بنانا ہے، قورمہ بنانا ہے، بلکہ یہ تھا کہ تمہارا خون بہانا ہے، اللہ کا حکم ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو بیٹا بھی سعادت مند، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے، لیکن اگر آپ انبیاء پر وحی آنے کے طریقوں کو دیکھیں
تو جبریل امین آ کر ایک بات کریں وہ وحی، اور ایک ہے خواب میں بیان کی جانے والی چیز. تو اگر لوگوں کو بھی بتائیں گے نا تو کہیں گے یار تم خواب پر بھروسہ کر کے اپنے بچے کو قربان کر دو گے. آج تک دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی دیکھا نہیں، تاریخ میں رپورٹ نہیں ہوا، اور تم یہ کرو گے. تو جبریل امین آ کر وحی دے جائیں، یہ مضبوط ترین صورت ہے، واضح ترین صورت ہے. نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے اور اس سے احکام ثابت ہوتے ہیں. یہ بالکل دوسری وحی کی طرح ہوتا ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے مجھے اور آپ سے اگر ہم سے پوچھا جائے تو جبریل امین تشریف لائے، اللہ کی وحی لے کر آئے، وہ وحی اور اس کے مقابلے میں خواب میں ایک چیز کا دکھایا جانا اور پھر اس کے مطابق عمل کا اختیار کر لینا، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو، اس پر توکل کرتا ہو اور اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، پھر اس کے لیے جب اللہ ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جب رب کو سب کچھ سمجھ لیا ہے تو پھر عالمین کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے. اولین ترجیح اور اولین حیثیت خالق کائنات اور رب العالمین کی ہو جاتی ہے. عالمین میں سب کچھ آ گیا، اپنی ذات بھی آ گئی، اپنے متعلقین بھی آ گئے اور اپنا مال بھی آ گیا، اور اس دنیا میں کیا ہے؟ تو ہر اعتبار سے اللہ نے اپنے اس مقرب بندے کو آزمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا. یہاں بھی ما تؤمر فرمایا، سیدھی سی بات تھی کہ ذبح کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی ذبح کر دیں، لیکن فرمایا ما تؤمر، جو بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے عمومی صیغہ ارشاد فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ بھی بڑا بہترین اسلوب ہے کہ آپ مجھے پائیں گے. ستجدنی، سا کا مطلب ان قریب، تجدو آپ پائیں گے، نی مجھ کو، اس میں ذرا بڑا پن ہے میں، لیکن فوراً اس میں کو نیچے کر دیا انشاء اللہ، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا. کیا پائیں گے؟ من الصابرین، صبر کرنے والوں. انشاءاللہ آخر میں بھی تو ہو سکتا تھا ستجدنی من الصابرین انشاءاللہ. ستجدنی اپنی طرف کمال کی نسبت اس صیغے میں نظر آ رہی ہے تو فوراً اس کمال کی نسبت کو ختم کر دیا اور فرمایا ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. کس من الصابرین، صبر کرنے والا. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے فضل فرمایا کہ پھر جب انہوں نے سر جھکا دیا اور اپنی جبینیں جھکا دی قربانی کے لیے، اور باپ نے چھری اٹھا لی اور بیٹے کے چہرے کو زمین کی طرف کر دیا اور انہوں نے اپنا کام کر دیا. وہ اپنا کام کر چکے، بظاہر ذبح نہیں کیا، لیکن جو یہ محبت اولاد کی راسخ تھی کہ اللہ کے خلیل جو ہیں، اللہ کا خلیل تو وہی کہلائے گا کہ جس کے نزدیک اللہ کی محبت اس کے قلب میں ہر ایک شے سے زائد ہو. تو بظاہر بیٹا ذبح نہیں ہوا لیکن حقیقتاً اس کی محبت ذبح ہو گئی، بیوی کی محبت ذبح ہو گئی، چھوٹے بچے کی محبت ذبح ہو گئی، اپنی جان کی محبت ذبح ہو گئی. آگ میں اپنے آپ کو ڈلوانے کے لیے تیار، وادی غیر ذی زرع میں اپنے خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار، اور اپنے اس بچے کو جو ابھی جوانی کے عالم میں اٹھ رہا ہے اس سے کتنی محبت، کتنا شغف، کتنا لگاؤ ہوگا، اس کو قربان کرنے کے لیے چھری چلا دی تو اس محبت کو کاٹ دیا جو کسی درجے میں مقابل ہو سکتی تھی. ہر ایک شے اس طرح ہے. میرے اللہ کی محبت، اس کی عظمت ہمارے قلب میں ہر ایک شے سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ پیغام ہے آج کی اس خاص موقع کا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا اعزاز عطا فرمایا کہ قیامت تک اسے جاری و ساری کر دیا. اور یہ قربانی ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سال میں ایک بار کا معاملہ نہیں ہے. اس میں اگر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں تو اپنی خواہشوں کو بھی ذرا ذبح کرنا چاہیے. کہ ہم وہ ایک طرف عظیمت کا پہاڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لوگ، وہ عظیمت کا پہاڑ ایک طرف، اور دوسری طرف ہم سے نیند نہیں چھوڑی جاتی ہے فجر کے وقت. ہمیں نیند محبوب ہے. اللہ کی محبت کے دعوے بڑے بڑے ہیں
تھوڑا سا چانس مل جائے جھوٹ بول کر 20,000 بچ جائیں گے، یار توبہ کر لیں گے بعد میں. 20,000 چند ٹکے کے لیے بس. تو اس کا مطلب یوں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کی محبت غالب ہو، باقی عالم کی محبت مغلوب ہو، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے معاذ اللہ یوں کیا ہے کہ ہر شے کی محبت غالب ہے اللہ کی محبت پر، اور اس کا مظاہرہ ہمارے اعمال اور افعال میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی جس طرح سے آج مسلمان ناقدری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ شریعت اتری ہے، اس میں سے کچھ حصہ میرے سیکھنے کا بھی ہے. وہ کتنا ہے؟ نبی یعلمہم الکتاب والحکمہ کا درس لے کر آئے. یہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو بھائی اس کتاب اور حکمت کی تعلیم میں سے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرے لیے کتنا لازم اور ضروری ہے. جی ہماری جانے بلا، ہم نہیں سیکھیں گے تو کس لیے، کائے کے لیے اتارا تھا؟ نبی کا کام جہالت کا خاتمہ ہے. آج چند اس مجموعے میں سے لوگوں کو کھڑا کر کے عقیدے سے متعلق سوالات کر لیں، نہیں دے سکیں گے جواب. عبادات سے متعلق سوالات کر لیں، نہیں دے سکیں گے جواب. جو معاملات وہ کر رہے ہیں اس سے متعلق سوالات کر کے دیکھ لیں، حلال اور حرام رزق حلال کیا ہے، نہیں دے سکیں گے جواب. اصلاح احوال قلب سے متعلق پوچھ لیں، توکل کیا ہے، ریا کیا ہے، اخلاص کس کو کہتے ہیں، عاجزی اور انکساری کس کو کہتے ہیں، عجب اور خود پسندی کس مصیبت اور بلا کا نام ہے، تکبر کیا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے. اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے. حالانکہ ان باطنی بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، یزکیہم. لیکن ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے. تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہے، تو خالی ایک بار کو جانور قربان کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے اللہ کے حکم کے آگے. تو ہر ایک گھر جا کر غور کرے کہ وہ اس پر کتنا پورا اتر رہا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی. سارے لوگ اس کا انکار کرنے لگ جائیں، وہ ہمیشہ سے عظیم تھا اور عظیم رہے گا. بیڑا غرق اس نے اپنا کیا ہے، ان قریب موت کا ایک جھٹکا ساری مستی نکال دے گا، اور پھر قبر میں معلوم ہو جائے گا کہ تو نے اپنی مرضی کر لی ہے، ہماری مرضی نہیں کی ہے اس دنیا میں. لہٰذا پھر وہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ چاہے تو بخش دے اور اللہ چاہے تو غریب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان نیک لوگوں کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. طریقہ وغیرہ ذکر کریں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 2-4-5 منٹ ہم انتظار کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت ایک جمع غفیر ہے جو پیچھے آ رہا ہے، پھر ہی رہ جائیں گے. نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں. یہ نماز جو ہے واجب ہے، تو اس کی نیت میں واجب بھی کہیں گے. 6 زائد تکبیریں ہیں تو اس کا بھی ذکر کر دیں گے. اور جب کسی چیز کے پڑھنے اور کہنے کی بات ہوتی ہے تو اتنی آواز ضروری ہوتی ہے کہ پڑھنے والے اور کہنے والے کے کان سنیں. تو آپ کو کہا جائے کہ بے تکبیر کہنی ہے تو کتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن لیں. دل ہی دل میں نہیں کہنی ہے، آواز سے کہنی ہے. تو سب سے پہلی چیز نیت ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. تو بس آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن زبان سے یہ کلمات دہرا لینا یہ مستحب ہوتا ہے، کیونکہ یہ دل کی نیت کو حاضر کر دیتا ہے. تو جو اصل شے ہے کہ نیت لازم اور ضروری ہے، اس شے میں مدد دینے والی جو چیز ہے وہ بھی لائق تحسین ہوتی ہے اور مستحب ہو جاتی ہے. چونکہ ہم زبان سے کریں گے تو دل میں حاضر ہو جائے گی، تو اس لیے زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، وہی جو آپ پڑھتے ہیں عام طور پر نماز میں، سبحانک اللہم، یا آخر تک پڑھیں گے. اس کے بعد امام 3 تکبیرات کہے گا. تینوں تکبیرات میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے لے جائیں گے. پہلی تکبیر کے بعد چونکہ ابھی کچھ پڑھنا نہیں ہے، دوسری تکبیر بھی کہنی ہے تو ہاتھ چھوڑ دیں گے. دوسری بار بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، ابھی بھی کچھ پڑھنا نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر لگائیں گے. اب اس تیسری تکبیر کے بعد قرات کی جائے گی تو کچھ پڑھنا ہے، لہٰذا ہاتھ باندھ لیں گے.
تو پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں ہوں گی اس میں پہلی 2 رکعتوں میں 2 تکبیرات میں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری میں ہاتھ باندھ لیں گے. سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورت کی تلاوت ہوگی. اس کے بعد رکوع اور سجود، یہ 1 رکعت مکمل ہو گئی. دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں پہلے قرآن عظیم پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت ملائی جائے گی، اور رکوع میں جانے سے پہلے اب 3 تکبیرات کہی جائیں گی. تو اب چونکہ قرآن تو پڑھ لیا ہے، اب قرآن نہیں پڑھنا تکبیرات کے بعد، لہٰذا جب قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے تو تینوں تکبیرات میں ہاتھ چھوڑنے ہیں، اب باندھنے نہیں ہیں. تو کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے. دوسری میں بھی اسی طرح سے کیا، تیسری میں بھی اسی طرح سے کیا، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، وہ رکوع کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر آگے جس طرح سے نماز مکمل ہوتی ہے اسی طرح سے نماز مکمل کر لی جائے گی. اس میں اگر کوئی بعد میں شریک ہوتا، دور سے آ رہا ہے، امام صاحب کی آواز آگے، بیچارے نے دوڑ بھی لگائی لیکن تکبیرات مکمل ہو چکی اور امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں، تو وہ اگرچہ امام قرات کر رہا ہو، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تکبیرات جلدی جلدی امام کے پیچھے کہہ لیں گے. اور اگر امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے ہیں تو یہ غور کرے کہ میں تکبیر کہہ کے رکوع میں شامل ہو جاؤں گا تو کھڑے کھڑے تکبیر کہے گا، اور اگر اس کو یہ شک ہو کہ رکعت نکل جائے گی، امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر وہ رکوع میں شامل ہو جائے اور رکوع میں یہ تکبیرات کہہ لے. امام اگر تکبیر بھول گیا، اپنا بھی تو کروں نا میں، تو امام اگر تکبیر بھول گیا تو وہ جیسے پہلی رکعت میں تکبیر بھول گیا، اس نے ثنا کے بعد تکبیر نہیں کی، سورہ فاتحہ شروع کر دی، سورت ملا لی، تو وہ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہہ سکتا ہے. اور اگر بھول کے رکوع میں چلا گیا تو وہ رکوع سے پلٹ آئے گا اور تکبیرات کہہ سکتا ہے، وہ رکوع میں بھی تکبیرات کہہ سکتا ہے، لیکن وہ پلٹ آئے اور کھڑے ہو کر ہی تکبیرات کہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کرا دے گا، وہی کرانے والا ہے. ہم چاہے کتنے دعوے کرتے رہیں کہ میں کر لوں گا، ٹھیک، لیکن اصل وہی ہے کہ وہی کرانے والا ہے، تو انشاءاللہ خیر ہوگی. تو امام جو ہے وہ اگر رکوع میں چلا گیا تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دوبارہ اٹھے گا اور تکبیرات کہے گا اور پھر رکوع میں جائے گا. اور اگر کسی شخص کا جو بعد میں شامل ہو رہا ہے، اس نے دیکھا دور سے کہ امام صاحب جو ہے رکوع سے بھی کھڑے ہو گئے، اب وہ تکبیرات نہیں کہے گا، بلکہ اب وہ جب اپنی باقی پڑھے گا نا، 1 رکعت جو اس کی اب تو نکل گئی، تو اب وہ جب اپنی باقی رکعت پڑھ رہا ہوگا تو وہ اس میں تکبیرات کہے گا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہے ہی نہیں اس کے مسائل بیان کر دیے، لیکن آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کا وضو ٹوٹا اور وہ گیا، اب وہ آیا تو وہ کیسے فالو کرے گا، تو اسے یہ پتا ہوگا تو وہ اس کو فالو کر لے گا، ورنہ پھر بیچارہ منہ دیکھ رہا ہوگا یا پھر کہیں اور تلاش کرے گا نماز کو. تو بہرحال یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. بس صفیں درست فرما لیں انشاءاللہ نماز